دے سکتے ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے یہ منافق ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، ان کی بیماریاں اللہ اور زیادہ فرماتا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس تکذیب کی وجہ سے، تصدیق نہیں کی انہوں نے دل سے، جھٹلانے کی وجہ سے، دل سے نہ ماننے کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ دردناک عذاب میں ہے۔ تو میرے عزیزو، اس طرح کے لوگوں کی حقیقتیں اور ان کا نفاق اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ کسی امتحان اور آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں۔ منافق کا پتہ کب چلتا ہے؟ ایسے نہیں پتہ چلے گا جب ان سے امتحان لوگے، جب ان کو آزماؤ گے کسوٹی پر قرآن و سنت کے، جب ان کو اس آزمائش میں، وہ کسی دنیا کی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن ہیں یا منافق ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، سورہ العنکبوت آیت نمبر 10۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے، لیکن جب وہ اللہ کے سلسلے میں، جب وہ اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچائے جاتے ہیں، انہیں ایذا پہنچائی جاتی ہے، اللہ کی راہ میں کسی معاملے پر ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تو لوگوں کی ایذا دہی کو لوگوں کی ایذا دہی کو وہ اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں۔ لوگوں نے انہیں تکلیف پہنچائی ہے، لیکن وہ اللہ کے اوپر ساری ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگوں نے تکلیف پہنچائی ہے، وہ اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ نفاق کی علامت ہے۔ آزمائش ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، بندوں کی طرف سے ہو تو وہ جھیلو، صبر کرو، اسے یہ نہ کہو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا۔ سمجھ رہے ہیں نا میرے عزیزو؟ یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جن کا ایمان مضبوط اور پختہ نہیں رہتا، بلکہ وہ تذبذب کے شکار رہتے ہیں، جہاں جیسا دیس وہاں ویسا بھیس۔ اس طرح سے یہ منافقین ہیں۔ اور اگر مسلمانوں کی کہیں فتح ہو گئی، مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا تو پھر ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور اگر کافروں کا کہیں پلڑا بھاری ہو گیا کسی موقع پر تو پھر ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ اور ایسے منافقین آپ کو ہر جگہ ملیں گے، اور دنیا میں بھی، آج بھی، پہلے بھی تھے، آج بھی آپ کو ملیں گے۔ اللہ نے ایسے منافقین کی حالت قرآن کریم کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 141 کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قال الم نکم معکم وان کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم نمنعکم من المؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اے مسلمانوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، جو تمہارے خلاف انتظار میں بیٹھے ہیں، اگر تمہیں فتح ملتی ہے، تم غالب آتے ہو کافروں پر، تو آ کے کہتے ہیں ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی تو تمہارے دوست ہیں، ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر کافروں کو غلبہ ملتا ہے تو کافروں میں جا کر کے کیا کہتے ہیں؟ الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پر غالب نہیں آنے لگے تھے؟ ارے ہم تم پر غالب آنے لگے تھے، لیکن ہم لوگوں نے دھوکہ دے کر مسلمانوں سے تم کو بچا لیا، اور ہماری وجہ سے تم بچ گئے، ورنہ کب تک تم ختم کر دیے جاتے۔ ایسے بھی منافقین موجود ہیں، ہاں، اسلام کا نام لیتے ہیں، مسلمانوں کا نام لیتے ہیں، لیکن اس طرح سے گیم کھیلتے ہیں۔ اللہ ان کا بھانڈا پھوڑ رہا ہے اور فرما رہا ہے ایسے بھی منافقین ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس طرح سے جب یہ اور اسی طرح سے منافقوں کی ایک شناخت اور پہچان اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلائی کہ جب ان کو کسی فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آ جاؤ بھائی، جھگڑا نہ کرو، لڑائی نہ کرو، فتنے نہ پھیلاؤ، آؤ کتاب اللہ تمہیں آواز دے رہے ہیں، سنت رسول اللہ پہ آؤ، فیصلہ کر لو، لڑائی کس بات کی ہے، اختلاف کس بات کا ہے، تنازع کس چیز کا ہے، جب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ موجود ہے، آؤ اس کے اوپر فیصلہ کر لو۔ تو پھر اگر معاملہ ان کے حق میں ہوتا ہے تو پھر تو بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر معاملہ ان کے حق میں نہیں ہوتا، فیصلہ ان کے عقیدے، ان کے عمل کے خلاف ہوتا ہے، تو پھر منہ پھیر کر کے چل پڑتے ہیں، اور منہ پھیر کر کے، منہ پھلا کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہاں ہمارے یہاں ایسا نہیں ویسا ہے، ہم اپنے بزرگوں کی مانیں گے، ہم فلاں کی مانیں گے۔ سنو، اس حقیقت کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 48 اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا
یاتوا الیہ مذعنین کہ جب انہیں اللہ رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تعالوا الی کلمۃ اللہ آؤ اللہ کے کلمے کی طرف آؤ رسول اللہ کے فرمان کی طرف جھگڑا نہ کرو اختلاف نہ کرو تفرقے نہ پھیلاؤ پارٹی بندی نہ بناؤ جماعت سازی نہ کرو آؤ مسلمانوں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں یہ کافروں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے سنو یہ مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے لیکن یہ وہ مسلمان ہیں جو منافق بنے ہوئے ہیں منافق کی ایک تیسری نشانی یہ بھی ہے کہ جب انہیں قرآن اور حدیث کی طرف دعوت دی جاتی ہے آؤ کتاب اللہ سنت رسول اللہ موجود ہے فیصلہ کر لیتے ہیں اذا فریق منہم معرضون تو ایک جماعت ان میں سے منہ پھیر کر کے چل پڑتی ہے لیکن وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ اگر فیصلہ ان کے حق میں ہوتا ہے اگر بات ان کے مطلب کی بیان کی جاتی ہے اگر بات ان کے طبیعت ان کے عقیدے ان کے عمل کی طرح بیان کی جاتی ہے ہاں یاتوا الیہ مذعنین تو بڑا کان لگا کر کے سنتے ہیں دیکھو ہماری بات ہو رہی ہے بڑا کان لگا کے بتاؤ ایسے لوگ بھی ہماری صفوں میں موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں بولو ہاں اور بہت تعداد ہے ایسے لوگوں کی بڑی تعداد ہے اس طرح سے میرے عزیزو جہاد فی سبیل اللہ کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی پیش کرو جیسا بھی اللہ نے تم کو دیا رب کے کلمے کے لیے بلند کرو چلو تو بزدل اور خوف ہو جاتے ہیں بزدلی اور خوف ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے منافقین کی ایک نشانی یہ بھی ہے اللہ نے فرمایا تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت سورہ الاحزاب آیت نمبر 19 کہ جب انہیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور جہاد کے لیے اور کافروں سے مقابلے کے لیے بلایا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھیں ان کے ان پوٹلوں میں ایسے گھومنے لگتی ہیں پھرنے لگتی ہیں جیسے کوئی کسی کے اوپر موت طاری ہو تو اس کی آنکھیں چڑھ جاتی ہیں اس طرح مارے ڈر کے گھبرا کر وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح سے یہ لوگ منکرات اور فواحش کو پسند بھی کرتے ہیں منکرات کو پھیلانا فواحش کو عام کرنا یہ منافق کی نشانی ہے اور ایسے لوگوں سے جو منکرات کو پھیلاتے ہیں فواحش کو پھیلاتے ہیں بدعقیدگیوں کو عام کرتے ہیں بد کرداریوں کو عام کرتے ہیں مسلم معاشروں میں ان سے بڑی محبت کرتے ہیں تو ان میں وہ بھی شامل ہیں وہ بھی منافق ہیں جو پھیلاتے ہیں اور جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں وہ بھی منافق ہیں اور طاعت اور خیر بھلائی کو ناپسند کرتے ہیں طاعت کی طرف بلاؤ خیر کی طرف بلاؤ ناپسند کرتے ہیں صدقات و خیرات سے اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں اللہ فرماتا ہے یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں اور برائیاں بدعقیدگیاں شرک بدعات حرام خوریاں امت کے اندر پھیلاتے ہیں ویقبضون ایدیہم اور صدقات اور خیرات سے اپنے ہاتھوں کو روک رکھتے ہیں نسوا اللہ فنسیہم اللہ کو وہ بھول چکے ہیں اللہ بھی انہیں بھلا چکا ہے وہ اللہ کو بھولے ہیں تو اللہ بھی انہیں بھلا دے گا ان المنافقین هم الفاسقون ارے یہ منافق ہیں منافق جو دائرہ اسلام سے خارج ہیں یہ فاسق سورہ توبہ آیت نمبر 67 یعنی 67 اللہ کے بندو جو بندہ سچے دل سے سنو جو بندہ سچے دل سے مانے ایمان لائے اور زبان سے اقرار کرے اب یہ ایک شکل ہو گئی منافقین کی جو عمل بھی کر رہا ہے زبان سے اعلان بھی کر رہا ہے لیکن دل سے نہیں مان رہا ہے ایک شکل ہو گئی دوسری شکل سنو جو بندہ دل سے مانتا بھی ہے ایمان لایا ہے زبان سے اقرار بھی کرتا ہے لیکن اپنے عمل سے اس کا اظہار نہیں کر رہا ہے اپنے کردار سے اپنے دل کی اور زبان کی مخالفت کرتا ہے کلمہ شہادتین لا الہ محمد رسول اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیتا ہے مثال کے طور پر اللہ کو مانتا ہے وہ اللہ کو مانتا ہے اقرار کرتا ہے اپنی زبان سے اور دل سے بھی مانتا ہے اللہ کو دل سے بھی مانتا ہے اور زبان سے بولو لیکن عمل سے اس کا اظہار نہیں کرتا اس کی کیا مثال بتائیں کئی مثالیں ہاں نماز سے پہلے ایک بڑی بھاری چیز ہے جس کو سب بھولے ہوئے ہیں اور بس پھٹ سے نماز اور روزے پہ جاتی ہے اسلام کا سب سے پہلا ضابطہ اور قانون نیم کیا ہے بولو شہادتین ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اور اس کے تقاضے ہیں یہ جس طرح نماز کے تفصیلات ہیں ایسے ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بھی تفصیلات ہیں تو وہ زبان سے اقرار تو کرتا ہے اور دل سے مانتا بھی اللہ کو اقرار بھی کرتا ہے لیکن عمل سے اس کا اظہار نہیں کر رہا ہے مثلا ایک شخص تمہارے پاس آیا اس نے کہا بھائی صاحب عبداللہ میں مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں آپ نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا
دل سے پڑھا، زبان سے اقرار بھی کیا، لیکن کسی دن آپ گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ فلانے سڑک کے اوپر کوئی پتھر پڑا ہوا ہے اس کو، اور وہاں مورتی رکھی ہوئی ہے، وہاں جا کر کے ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگ رہا ہے. بولو آپ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ کیا نرنے کریں گے آپ؟ کیا ڈیسیشن ہوگا آپ کا؟ بولیں کیا فیصلہ؟ وہ مسلمان آپ اس کو کہو گے؟ بولو. حالانکہ آپ نے دوبارہ اسے پوچھا یار یہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، یہ تو مورتی کے سامنے کھڑا ہوا ہے. میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کچھ لوگوں نے اوپر بٹھا کے پوجنا شروع کیا. جو اگر کچھ کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے آدمی مانگتا ہے، ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں. اس کا نام گوپی ناتھ ہے، اس کا نام نتھو رام ہے، اس کا نام کچھ بھی ہے، راجیش ہے، جے پرکاش ہے، کچھ بھی ہے، المہم جو بھی نام ہے اس کا، وہ بیچارہ اگر بٹھا کر کے پوجتا ہے اور اس کو ہاتھ پھیلا کر کے آپ نے دیکھا، حالانکہ آپ نے اسے کلمہ بھی پڑھایا ہے، وہ دل سے مانا بھی ہے، زبان سے اقرار بھی کیا، لیکن عمل سے وہاں جا کر کے کچھ اور کر رہا ہے، آپ اس کو کہو کہ کافر ہے. بھلے اس کا نام آپ نے عبداللہ رکھا ہے، آپ اس کو جانتے پہچانتے ہو، لیکن ہماری صفوں میں ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جن کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، وہ جناب علی زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں، اللہ کا دل سے مانتے بھی ہیں، لیکن وہ نیچے جو لوگ سوئے ہوئے، یہ تو اوپر سو رہے ہیں نا بے جان، یہ جو نیچے جو بے جان پڑے ہوئے ہیں ان کو ان کے سامنے جا کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتا ہے. اب بتاؤ اس کو کیا کہو گے؟ میں کچھ نہیں کہوں گا، فیصلہ آپ کے اوپر ہے. وہ بٹھا کر کے پوجتا ہے وہ کافر ہے، یہ سلا کر کے اندر پوجتا ہے، اس کو کیا کہیں گے یہ میں نہیں بتا سکتا. آپ ہی فیصلہ کرو، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اگر توفیق ہو سچ بولنے کی تو اپنی بھی طرفداری نہ کرنا. اگر توفیق ہو، اور یہی وہ حق بات ہے جس کے بولنے پر زبان کاٹنے کے طعنے اور تتندے دیے جاتے ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن چلو تم دھمکی دو، زبان کاٹو گے، اللہ کے ہاں تمہیں، اللہ ہمیں، کافروں نے حضرت جعفر ابن ابی طالب کے ہاتھ کاٹے تھے، اللہ کے حبیب نے فرمایا جنت میں اللہ نے سونے کے پر عطا فرمائے ہیں، اور ان پروں سے اب جعفر بن ابی طالب جنت میں تیر رہے ہیں. تم زبان کاٹو گے، اللہ لمبی اور زبان دے گا، اور اب لمبی زبان والا پیدا کرے گا جو تمہیں کاٹے گا انشاءاللہ. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو. یہی نفاق ہے، یہ بھی کفر ہے کہ آپ زبان سے اقرار کریں، آپ دل میں تصدیق کریں، لیکن آپ کا عمل اس کا انکار کرے. آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، لیکن آپ دیوی دیوتاؤں کو پکار رہے ہیں، یہ معبود بنانا نہیں ہے. آپ رام لکشمن کو پکار رہے ہیں، معبود بنانا نہیں ہے. آپ خواجہ غریب نواز پاک پٹن حجویری اجمیری کو آواز دے رہے ہو، یہ معبود بنانا نہیں ہے. کس کو پکارا جاتا ہے، کس کو آواز دی جاتی ہے، اور کس لیے تم آواز دے رہے ہو؟ ان سے پوچھو، یہ کہیں گے کہ غوث پاک بغداد سے آ کر کے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اپنا تصرف فرماتے ہیں. وہ ضمیر، وہ بڑے باضمیر ولی ہیں، وہ بہت بڑے بزرگ ہیں. وہ تو غوث پاک بھی آتے ہیں، ان کے چلے لگاتے ہیں، ان کے جھنڈے لگاتے ہیں، بولو تعزیے بناتے ہیں، شدے بناتے ہیں، علم بناتے ہیں، پنجے بناتے ہیں، اور جناب علی نالین تک پوجتے ہیں. وہ دیکھو پاکستان میں بڑے زمانے سے پتہ نہیں اللہ بہتر جانے کہاں تک سچ کہاں تک جھوٹ، وہ نالین مبارک ہی جامع مسجد نے کسی نے اڑا لیا. ارے جو نالین اپنا تحفظ نہ کر سکے وہ تمہیں کیا نفع. باقاعدے اس کو باقاعدے زیارت کروائی جاتی تھی اور اس کے اوپر پیسے بٹورے جاتے تھے. چنانچہ سن 70 برس سے ایک مسجد میں امام، میں نے اپنے کانوں سے انٹرویو BBC لندن سے سنا. ان سے جب پوچھا گیا کہ حضرت آپ یہ بتلائیں کہ وہ جو نالین شریف جس نے چوری کی ہے اس نے کس لیے چوری کی ہے، آپ کچھ نرنے دے سکتے ہیں، آپ کچھ تجزیہ کر سکتے ہیں، کچھ بتلا سکتے ہیں؟ تو اس نے کیا کہا، وہ بزرگ مولوی صاحب بتلاتے ہیں وہ اس سے تجارت کریں گے، پیسے کمائیں گے، اسی لیے اس نے چوری کی. اب دل کا چور زبان پہ آیا، خود وہی کام کرتے تھے اس لیے پتا ہے کہ وہ بھی یہی کام کرے گا، ہماری کمائی جائے گی. نالین مبارک بیچ کر کے اپنا جہنم بھر رہے ہیں. قدم رسول ہے یا قدم فلاں ہے یا قدم شیطان ہے، اللہ بہتر جانے. اس کا نہ کوئی اس کی تاریخ ہے، نہ کوئی ہسٹری ہے، نہ ہی اس کا کوئی وہ ہے، بس وہاں بالے مبارک ہے. ہمارے یہاں ہندوستان میں تو جگہ جگہ دیکھیں، جامع مسجد میں دیکھیں، وہاں بھی نالین مبارک پتھر پہ جناب علی دکھا کے گلاب میں چومتا اور چاٹتا ہے، رکھتا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، گئے ہیں. بہرحال نذرانے مانگتے ہیں. اس طرح
دوسرے کھانے پینے کے دھندے بنائے ہوئے ہیں. اللہ کرے چرانے والے کو جو چوری کیا, اللہ اس کی نیت اگر یہ ہو کہ شرک کی جڑیں کٹیں تو اللہ اسے زندہ رکھے. بولو آمین. ہاں, اور اگر توہین ہو تو اللہ اسے ہلاک و برباد فرمائے. بولو آمین. ہم تو یہ کہیں کہ چاہے جیسے بھی, چلو وہ شرک کی جڑ تو کٹی, جا کے کہیں وہ بندہ دفن کر دے, نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانسری, نہ رہے گا وہ نالین مبارک, نہ شرک کے اندر لوگ ڈوبیں گے, ہے کہ نہیں. اور یہ تو نبی کا نالین مبارک ہے. لوگوں نے تو وسائل سے 36 کروڑ تو وہ پوجتے ہیں, یہ 72 کروڑ نالین مبارک اور شدے اور ہم جوڑ لو, گلی گلی میں جگہ جگہ جناب علی چبوترے بنا کر کے پوجا پاٹ شروع ہو. مسلمان یہ کیا ہے؟ تو میرے عزیزو, ایک شخص وہ ہے جو زبان سے دعویٰ کرتا ہے اور دل میں مانتا بھی ہے. ہم یہ نہیں کہتے یہ دل سے نہیں مانتے, لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے سوا غیروں سے فریاد کرتا ہے, انہیں حاجت روا سمجھتا ہے, مشکل کشا سمجھتا ہے, اصحاب قبر کے لیے جا کے بکرے مرغے ذبح کرتا ہے, گائے بھیڑ بکریے ڈیگیں ٹھنکاتا ہے, بھنگڑے ڈالتا ہے, قوالیاں گاتا ہے, پھول اور چادریں اور پتیاں چڑھاتا ہے, اور وہاں جا کر کے مردوں کو پکارتا ہے, اولیاء صالحین کا نام لے کر کے آواز دیتا ہے, یا خواجہ غریب النواز, یا داتا گنج ہجویری, یا گلبرگہ والے, یا پاک پٹن, یا ہجویری, یا کچوچا, یا بہرائچ, یا فلاں, یا شہید, یا فلانے استغفر اللہ. اور ابھی ہمیں راستے میں ہمارے کچھ برادران بتا رہے تھے رائچور کے, عجیب بات یاد آئی, کوئی بھجبل شریف ہے, بھجگل شریف, یعنی وہاں کرناٹک میں ابھی وہ بھی گاؤں کا نام ہے بھجگل شریف. واللہ وہ بتا رہے تھے کہ ابھی وہ بابا زندہ ہے اور اس کا مزار پہلے ہی بن گیا ہے. واللہ ہاں, باقاعدہ مزار بنا ہوا ہے, چادریں چڑھائی جا رہی ہیں, پھول چڑھائے, بابا کسی سے ملتے نہیں ہیں. کیوں؟ ان کے عبادت میں ڈسٹرب ہوتا ہے. اعوذ باللہ. ہم نے ایک سوچا دل میں, ہمارے دل میں یہ بات آئی, ایک وہ نبی جو اپنے صحابہ کی امامت بھی کروا رہا ہے, واعظ و نصیحت بھی کر رہا ہے, بازاروں میں بھی جا کے دکانداروں کو نصیحتیں بھی کر رہا ہے, اپنے بیویوں سے باتیں بھی کر رہا ہے, اپنے چاہنے والوں کے جھرمٹوں میں بیٹھ رہا ہے, جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے. یہ نالائق امتی بے ضمیر بے حیا بے غیرت, یہ گھر کے کونے میں عورت کی طرح بیٹھ کے کیا انڈے بچے دے رہا ہے. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. ارے تم کون سے منہ لے کر کے باہر آؤ گے؟ دنیا تھوکے گی نہیں کہ حضرت ابھی آپ باہر ہی اپستھت ہیں اور مزار شریف پہلے بنا ہوا ہے. لیکن میرے سمجھ میں ایک بات اور آتی ہے, اگر لوگ مردے نیچے رہتے, بابا لوگ تو منتقل بھی ہوتے رہتے ہیں, اگر نیچے مردہ رکھ کر کے لوگ پوج سکتے ہیں تو زندہ ولی کیوں نہیں پوج سکتے؟ ہاں, اگر مردہ ولی پوج سکتے ہیں تو شاید یہ وہ تماچا مار رہا ہو لوگوں کے اوپر کہ لوگ تم تو مردوں کو پوجتے ہو, ہم تو زندہ ولی ہیں, کوئی بات نہیں, ہمیں پوجو, ہمارے مزار پہ آؤ, خلاص ہم تمہیں آشیرواد دے دیا کریں گے. میرے بھائیوں, یہ مسلمانوں کا حال ہے. بتاؤ ایسا کرنے والا مومن ہو سکتا؟ بولو ہاں. اور ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے. اس کی نسبت اسلام کی طرف جھوٹی ہے اور اس کے تمام عبادات بھی باطل ہیں, یہاں تک کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور اللہ کے دین کو اللہ کے لیے خالص کرے. میرے بھائیوں, اسی طرح سے تیسری کیٹیگری وہ آدمی جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے لیکن ارکان اسلام ادا نہیں کرتا. مثلا نہ نماز پڑھتا ہے, نہ روزہ رکھتا ہے, نہ حج کرتا ہے, نہ زکوٰۃ دیتا, نہ صدقات کرتا ہے. تو بتاؤ ایسا آدمی مسلمان ہو سکتا؟ بظاہر مسلمان ہوگا لیکن مومن نہیں ہو سکتا ہے. اس کا اسلام کی طرف منسوب ہونا یہ باطل ہے, جھوٹ ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں, کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے, اس لیے کہ کلمہ شہادتین کا جو حق ہے, اس کا جو مطالبہ ہے, اس کے مطالبوں کو پورا نہیں کر رہا اور فرائض اسلام کو ادا نہیں کر رہا, تو پھر ایسا شخص لاکھ نسبت اپنی کرے, بہرحال وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے ترک صلاۃ اور ترک زکوٰۃ کو کفر قرار دیا ہے. اللہ فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. اگر یہ کافر نماز پڑھنے لگیں, زکوٰۃ دینے لگیں, توبہ کر لیں, نماز پڑھنے لگیں, روزہ اور زکوٰۃ دینے لگیں, فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, تو اے مومنوں ان کی راہوں کو چھوڑ دو. سورہ توبہ آیت نمبر 5. یعنی ان سے تم باز پرس نہ کرو, وہ سمجھو مومن ہو گئے. اللہ فرماتا ہے معلوم ہوا کہ جو نماز نہ قائم کرے, زکوٰۃ نہ ادا کرے, نہ تو انہیں معاف کیا جائے گا اور نہ ہی وہ ہمارے دینی بھائی ہوں گے, بلکہ انہیں قتل کر دیا جائے گا.
اللہ فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر وہ توبہ کر لیں شرک اور کفر سے، نماز قائم کرنے لگیں، زکوٰۃ دینے لگیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو اے مسلمانوں وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اگر نماز اور روزے قائم کرتا ہے تو ہمارا دینی بھائی ہے، اگر نہیں قائم رکھتا ہے اور اپنا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھتا ہے تو وہ مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، وہ عہد اور پیمان جو ہمارے ان کے درمیان کافروں کے درمیان ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن بندے اور کفر کے درمیان، کافروں کے درمیان فرق یہ ہے نماز فرق کرنے والی ہے، نماز چھوڑتا ہے تو وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہے، اور نماز یہ دین کا کھمبا ہے، جس نے اس کو چھوڑا اس نے پورے دین کو ڈھا دیا۔ اس لیے میرے عزیزو یہ تمام سب تفصیلات ہیں ایمان کی۔ اب یہاں پر ایک بات میں اور آپ کو بتلا چاہوں کہ یہ ایمان کے تقاضے ہیں جنہیں ہمیں پورا کرنا ہے۔ رہا وہ امور جو اطاعت اور فرما برداری سے تعلق رکھتے ہیں، ایمان اور اسلام کے ارکان سے ان کا رشتہ نہیں، نہ اسلام کے نواقضات سے اس کا تعلق ہے۔ اسی طرح شرک کے علاوہ، شرک اور کفر کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں، جو دیگر ذنوب اور معاصی ہیں، اگر کسی نے ان کا ارتکاب کیا، اگر کسی نے وہ گناہ کیا تو غور سے سننا میری بات کو، اسے کافر تو نہیں کہا جائے گا، اسے کافر مثلا اس نے شرک اور کفر کے علاوہ ایمان اور اسلام کے جو تقاضے ہیں ان کے علاوہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا، مثال کے طور پر اس نے زناکاری کر لی، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس نے زناکاری کر لی، اس نے قتل کر دیا، اس نے چوری کر لی، اس نے گالی دے دی، اس نے کچھ اس طرح کے گناہ جو ہوتے رہتے ہیں اگر کسی نے کر دیا تو پھر ایسا شخص کو ہم کافر بولو نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ اس کے گناہ کے مطابق اس کے ایمان میں نقص اور کمی واقع ہو جائے گی۔ جبکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ اہل السنہ والجماعہ نہیں ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ والحدیث کے درمیان یہ عقیدہ ہے کہ کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، شرک اور کفر اور ایمان کے تقاضوں اور نواقضات کے علاوہ اگر کوئی دوسرا گناہ کرتا ہے چوری گھٹیا ہی جیسا تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کے گناہ کے حساب سے، بڑے اور چھوٹے ہونے کے حساب سے اس کو، اگر اس نے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے جیسے چوری اور قتل وغیرہ ہے تو اسے کافر تو نہیں کہا جائے گا، البتہ اس کو فاسق کہا جائے گا۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ فاسق کہا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے چھوٹے گناہ کیے ہیں، چھوٹا جرم کیا ہے تو ہم اسے فاسق تو نہیں کہیں گے، البتہ یہ کہیں گے اس کے ایمان میں کمی واقع ہوئی ہے۔ البتہ اگر وہ علی اعلان چھوٹے گناہ کرتا ہے تو یہ اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر وہ ہمیشہ کرتا ہے تو وہ بڑے گناہ میں داخل ہو جائے گا اور وہ اس کی وجہ سے فاسق قرار پائے گا۔ اور اسی طرح سے میرے عزیزو میں نے بتایا کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، چنانچہ نیکیوں اور طاعتوں سے بڑھتا چلا جاتا ہے اور برائیوں اور گناہوں سے یہ گھٹتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی بے شمار دلیلیں اور حدیث پاک میں اس کی بے شمار دلیلیں موجود ہیں۔ ایک دلیل میں عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا سورہ مریم آیت نمبر 76 وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو لوگ ہدایت پہ آتے ہیں اللہ ان کے ہدایت کو آگے بڑھاتا ہے، زیادتی فرماتا ہے، اور یہ ہدایت ایمان ہے۔ یہی ایمان یعنی جو لوگ صحیح طور پر مومن بنتے ہیں اللہ ان کے ایمان کے اندر زیادتی فرماتا ہے۔ میرے عزیزو اب اگر کوئی شخص یہ ایمان کی حقیقت اور یہ رہی ایمان کی سٹوری اور ایمان کی کہانی جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے، اب یہ ایمان کا معنی مفہوم اور اس کے علامات میں نے آپ کو بتلائے ہیں۔ اب اگر آپ ایمان قبول کریں گے، ایمان لائیں گے تو اسے کیا ثواب ملے گا، میں مختصر اور جلدی سے میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ثواب اور اجر بیان کر کے اپنی بات میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایمان کی حقیقتوں کو سمجھ لیا آپ نے، اور میں نے اس لیے سمجھایا کہ اس کو نہیں سمجھو گے تو پھر آگے بڑھنا، آگے سمجھانا مشکل ہے۔ تو اب جب آپ اس طرح کا ایمان لائیں کہ اللہ کے اوپر دل سے تسلیم کریں، اللہ اور اس کے رسول کی کو اور ان کی تعلیمات کو دل سے مانیں، زبان سے اقرار کریں اور عمل سے آپ اس کا اظہار کریں، آپ اس طرح کے مومن بن جائیں گے تو پھر اس کی بے شمار خوبیاں اور لا محدود برکتیں اور لا متناہی خوشیاں
इस ईमान के लाने पर अल्लाह तबारक ताला ने रखी हैं। चुनांचे अल्लाह फरमाता है अमन और सलामती, हिदायत और रहनुमाई दुनिया में हो या आखिरत में हो, अल्लाह कहता है अगर तुम ईमान लाओगे तो हम तुम्हें ये सब अता करेंगे, अमन भी देंगे, सलामती भी देंगे, सुकून भी देंगे, बेखौफी भी देंगे, और इसी दुनिया में भी और आखिरत में भी। चुनांचे सूरह अनआम आयत नंबर 82 अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु वहुम मुहतदून, कि जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को जुल्म से नहीं मिलाया, जुल्म से नहीं मिलाया मतलब क्या है, यानी उन्होंने जुल्म नहीं किया। ये जुल्म क्या है बताओ, आपसे नहीं पूछ रहा हूं, जुल्म क्या है बोलो मुसलमानों, जुल्म क्या है? कुरान पढ़ो, कुरान। अल्लाह फरमाता है इन्न शिर्क लजुल्मुन अजीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। तो जिसने ईमान कबूल किया, ईमान लाया, लेकिन अपने ईमान को शिर्क से नहीं मिलाया, यानी उसका दरख्त जो ईमान का है उसमें शिर्क का कीड़ा नहीं लगा। अब बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? शिर्क का कीड़ा उसमें नहीं मिला, लगा, ईमान लाया वो। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग हैं जो ईमान लाते हैं, शिर्क के कीड़े उस पेड़ में लग जाते हैं। तो मैंने मिसाल देकर के समझाया कि उससे फल नहीं आएगा। अगर कोई शख्स ऐसा ईमान लाया है कि शिर्क का कीड़ा चिपका हुआ है, अल्लाह फरमाता है उनके लिए ना अमन है, ना ही उनके लिए कोई हिदायत है, ना ही उनके लिए कोई सलामती है। वो दुनिया में भी जलील रहेंगे और आखिरत में भी जलील रहेंगे। जो उनका कोई भी अमल कोई फायदा पहुंचा सकता, उनका ईमान उन्हें कोई फायदा पहुंचा सकता नहीं। फायदा किसको पहुंचता है? अल्लाह फरमाता है जो लोग ईमान लाते हैं और अपने ईमान को जुल्म से नहीं मिलाते। सहाबे कराम ने ये कहा अय्युना ला यज़लिम या रसूल अल्लाह, हम में कौन है जो एक दूसरे पर जुल्म नहीं करता? हम किसी को तमाचा मार देते हैं, गुस्सा आता है, कभी किसी को गाली दे देते हैं, ये भी तो जुल्म है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे सहाबा ये जुल्म तो बहुत छोटा है, सबसे बड़ा जुल्म वो है जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्न शिर्क लजुल्मुन अजीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। मदनी ताजदार ने इस आयत करीमा की तफसीर कुरान से फरमाई और वो फरमा रहे हैं यहां पर वो जुल्म मुराद है शिर्क, यानी ईमान लाए और शिर्क से न मिले, मुशरिकों से न मिले, शिर्क न करे, तो फिर अल्लाह फरमाता है उलाइका लहुमुल अम्न, उन्हीं के लिए अमन और शांति है, वहुम मुहतदून, और वही लोग सीधी राह पर हैं। तो मुसलमानों सुन लो, न दाढ़ी देखो, न मोछ, न चुग्गा देखो, न जुब्बा, न टोपी देखो, न टोपा, न लोटा देखो, न बधनी, न मुसल्ला देखो, ना तस्बीह। सबसे पहले क्या देखना है बोलो, क्या देखोगे? ईमान और अकीदा देखोगे। क्या देखोगे? अभी भी समझ में नहीं आई। ईमान देखना, ईमान। दरख्त बरख्त हरा भरा जरूर है, लेकिन कीड़ा लगा है कि नहीं लगा है? अगर कीड़ा नहीं लगा है तो फिर तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर मुशरिक है और आसमान पर मुसल्ला बिछा के चल रहा है, वो मोमिन मुसलमान हो सकता नहीं हो सकता। ये ज़ाबिता दे के जा रहा हूं, कभी धोखा न खाना इन पीर पगाड़ों से, इन शोबदेबाजों और इन जादूगरों और साहिरों से। काफिरों में साधु संत बन बैठ करके अपनी पूजा करवा रहे हैं, मुसलमानों में मुसलमान बन करके यही जादूगर काफिर मुसलमानों की जेबें, मुसलमानों की बहनों बेटियों, मुसलमानों की इज्जत व आबरू से और उनके ईमान और अकीदे को खोखला कर रहे हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? शैतान धोखा ऐसे नहीं देगा कि शराब की भट्टी में बैठकर मैं कदे और मैं खाने में बैठकर कहेगा मैं ईमान ले आओ या आओ मेरी बात को मान लो। कोई शैतान ऐसे धोखा नहीं देगा। शैतान तुम्हारी जैसी तसव्वुर तुम्हारा जैसा होगा नेक आदमी का, उसी तसव्वुर में आ करके, उसी तसव्वुर का पैकर बन करके तुम्हारे सामने आकर तुम्हें सिराते मुस्तकीम से हटाएगा। लेकिन अगर तुम मोमिन होगे और ईमान कुरान और सुन्नत का मजमुआ है, याद रखो, कोई भी हो उससे कहो रब का कुरान दिखलाओ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान दिखलाओ, खलास, बाद में बात होगी। ईमान और अकीदा, कभी धोखे में ना आना। तो ऐसे लोगों के लिए अमन है। तो नंबर एक, पहला फल क्या मिलेगा ईमान का? जो मोमिन होगा उसे दुनिया में भी अमन और चैन और आखिरत में भी। आज मुसलमानों को अमन और चैन नसीब, हमारे अपने मुल्कों को देख लो, है कहीं? आप सऊदी अरबिया से जाते हो, प्लेन उतरती है, वहीं से दिल में धक-धका शुरू हो जाता है। घर में जाते हो, रात को, वल्लाह हमारे एक भाई हैं बता रहे हैं, हम गए, हम रात को सही सोते थे, दिन में सोते थे, और हमारा भाई कलाशंकोप लेकर के दरवाजे पे बैठा रहता था। पता नहीं कब कोई आए ठकठका करके मार करके चला जाए। अमन नहीं, सुकून नहीं, चैन है कि नहीं है?
ہمارے ہندوستان کا حالت آپ کو پتہ ہے. اگر راڈو گھڑی پہنے ہو ہاتھ کہیں باہر ہے تو وہ گھڑی نہیں نوچے گا. ارے گھڑی نوچ کے لے جائے تو کوئی بات نہیں, وہ ہاتھ ہی چھرے سے کاٹ لے گا واللہ. ہاں جیب میں 10-20 روپے بھی لے کے چلنا مشکل. ہر جگہ یہ حال ہے. جیب کترے, چور, اچکے, ڈاکو ایسے دندناتے ہوئے مسجدوں میں, گھروں میں, ہر جگہ ہے کہ نہیں. حقیقت امن نہیں, سکون نہیں, چین نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اتنے ایماندار وہاں نہیں ہیں, بے ایمان اکثر ہیں, بے ایمان مشرک موجود ہیں. جگہ جگہ, گلی گلی, محلے محلے, کوئی قبر کو پوج رہا ہے, کوئی جھنڈے کو پوج رہا ہے, کوئی شدے کو پوج رہا ہے, کوئی علم کو پوج رہا ہے, کوئی پنجے کو پوج رہا ہے, کوئی کبوتر, کوئی طوطے شاہ, کوئی ہرے شاہ, کوئی اجالے شاہ, کوئی مرغے شاہ, کوئی بھوجل شاہ, کوئی کالے شاہ, کوئی ہر جگہ ڈیگیں ٹھنکائی جا رہی ہیں, قوالیاں ہو رہی ہیں, تھاپ اور ناچ ہو رہی ہے, شریعت اور طریقت اور معرفت کے افسانے بیان کیے ہے کہ نہیں ہے, کرامت اور منافات کے وہ پوتھیاں کھولی جا رہی ہیں. ہمارا بزرگ ایسا, وہ کہتا ہمارا بزرگ ایسا, وہ کہتا ہمارا بزرگ سمندر میں ڈوب کے آیا, وہ کہتا ہمارا بزرگ یہ کیا, وہ کہتا ہمارا بزرگ کشتیوں کو نکال دیا. اپنے اپنے بزرگوں کی بڑائیاں بیان کر رہے ہیں, خود جہنم میں جا رہے ہیں. ابے وہ بزرگ تھے تو تیرا کیا پدرم سلطان بوچ چشت, تیرا باپ بادشاہ تھا, تو کون ہے, تو کون ہے, اپنی دیکھ ہے کہ نہیں ہے. بولو, یہ بزرگ آئیں گے قبر میں تمہیں بچانے کے لیے, تمہارے سوالات کے جواب دینے کے لیے. لیکن ہاں بعض پیر ایسے بھی ہیں باقاعدے بتلاتے ہیں کہ خواجہ غریب النواز غوث پاک کی نیاز دیتے رہو, 11ویں مناتے رہو, 11ویں والا آئے گا قبر میں. ہاں 11ویں والا آئے گا. اور اللہ معاف کرے, وقت زیادہ ہو رہا ورنہ میں تفصیلات بتاتا. اعوذ باللہ, لعنت اللہ علی الکاذبین. بندے ناچیز کا پیر و مرشد مر گیا, جہنم رسید ہوا. وہ 5 وقت کی نماز کبھی بھی تکبیر اولا نہیں چھوٹتی تھی اس کی. اور تکبیر اولا اس کی کیسے چھوٹے؟ نماز سورج بھلے نکل آئے, جب تک حضرت نہیں آئیں گے تکبیر نہیں کہی جائے گی. ہم نے کہا ایسی نماز پڑھنی ہو تو آدمی تو ماشاءاللہ تبارک اللہ کبھی زندگی میں نماز نہ چھوٹے, کہ خود نماز اس کی نوکر نہ, نماز کا نوکر نہ بنے, نماز کو اپنا نوکر بنا لے, ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا تھا. وہ اپنی تقریروں میں کہتا تھا, اللہ کی قسم, اللہ نپٹے اس سے, واللہ کی دفن کیا مردے. اور آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا اپنے ملکوں میں قوالیاں بھی گاتے ہیں, اس کی موضوع پر قوالی بھی ہے. اور منکر نکیر آئے, اتنے بڑے بڑے دانت, اتنے بڑے بڑے گروز, وہ اس کی تفسیرات بتاتا تھا کہ اگر پہاڑ پہ رکھ دیں سرما ہو جائے. آئے اور اس سے کہا من ربک, اس نے کہا یا غوث المدد, کہا ما دینک, کہا یا غوث المدد, کہا ماذا تقول فی شان ھذا الرجل, کہا یا غوث المدد. اتنے میں غوث پاک آ گئے. غوث پاک آئے اور منکر نکیر کو ایک ہاتھ میں منکر کے پر کو پکڑا, ایک ہاتھ میں نکیر کے پکڑا, دونوں فرشتوں کے پروں کو پکڑا اور کہا آئے ہو حساب کتاب لینے, تمہیں نہیں معلوم یہ ہمارا مرید ہے, یہ ہمارا چاہنے والا, ہم پیر روشن ضمیر ہیں, ہاں یہ ہماری نیاز دلاتا ہے, آئے ہو تم اس سے سوال جواب کرنے کے لیے. اب منکر نکیر کو غوث پاک نے پکڑا, دیکھ ہٹاکھٹ, دیکھ ہٹاکھٹ, دیکھ لعنت اللہ علی الکاذبین, اے اللہ جھوٹ بولنے والے پر کروڑوں لعنتیں نازل فرما. ہمارے ان کانوں نے سنا ہے, دیکھ ہٹاکھٹ, دیکھ ہٹاکھٹ, من ربکا, من ربکا, ما دینکا, ما دینکا. آئے واللہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو چولے بدل کر امت محمدیہ میں نائبین رسول بنے ہوئے ہیں, پیر و مرشد کے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. بتاؤ رب کے قانون کا تمسخر اور مذاق نہیں ہے یہ؟ بولو بولو, یہ مسلمان ہیں, یہ مسلمان ہیں. میں کہتا ہوں یہود و نصارہ کے بھی یہ عقیدے نہیں تھے جو اس دور کا, اس صدی کا اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلانے والا یہ بدکار بدعتی جو مریدینیوں سے راتوں کو اپنے پیر اپنے سر دبواتا, ہم نے دیکھے ہیں. ہم نے نانی کے آگے ننیحال کا تذکرہ نہیں کرتے. زبان کھلے گی تو حقیقتیں بے نقاب ہوں گی, اور ہمارے سامنے کوئی اپنے تقوی طہارت, اپنے مولویوں ملانوں شیخ الحدیثوں کا تذکرہ نہ کرے. ہمارے سامنے سارے برہنہ نظر آ رہے ہیں, کیونکہ بندے ناچیز انہی راہوں سے گزرا ہوا ہے. تمہیں معلوم ہو کہ نہ معلوم ہو, تم تو پیر کو دیکھ کر ہی سجدہ کر بیٹھتے ہو. اندر کا بھیدی لنکا ڈھاتا ہے, ہم اندر کے بھیدی ہیں, ہمیں پتا ہے, تمہیں نہیں پتا ہے. اس لیے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو, ایسے ایسے لوگ بھی ہیں میرے عزیزو. یہ شرک ہے,
یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ اب بتاؤ، جب ایسے لوگ امت کا بیڑا غرق کریں گے تو کافر جوتے نہیں مارے گا تو کیا حلوے ماٹے کھلائے گا؟ بولو۔ گجرات میں 25-25 30-30 کو ایک ایک گلی میں ایک ایک مزار ہے، احمد آباد ہو، گودھرا ہو، ہر جگہ۔ کیا ہوا؟ کوئی آئے بچانے کے لیے؟ بولو، غوث پاک نہیں آئے؟ کیا ان کو پکارا نہیں گیا ہوگا؟ ارے وہ مشرکین جب ان کی کشتیاں دریاؤں میں پھنستی تھیں، اکرمہ بن ابی جہل دوڑے ہوئے آئے نبی کے دربار میں، کہنے لگے ہماری کشتی، ہم مکے سے بھاگے تاکہ ہم آپ کے پناہوں میں نہ آ سکیں، ہماری کشتی جب دریا میں پھنسی ہم نے اپنے بتوں کو پکارا، ہمیں کسی نے نہیں بچایا، ہم نے اپنے بتوں کو پھینک دیا۔ اب لوگوں نے کہا یا رب محمد، اے محمد کے رب ہمیں نجات دے دے۔ اللہ نے، محمد کے رب نے کشتی باہر کی۔ میرے دل میں آیا کہ جب محمد کا رب اس دریا میں ہماری نگہبانی کر سکتا ہے تو محمد اسی رب کی طرف تو بلا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم اس سے کیوں بھاگیں؟ چلو اس کے پاس۔ دوڑے ہوئے آئے، دامن رسالت سے سمٹ کر رونے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کون؟ ابو جہل جیسا دشمن رسول، اس کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل۔ اللہ نے اسے جنتوں سے ہمکنار کیا۔ یہ ہے ایمان کی دولت۔ پل بھر میں رتی، پل بھر میں ماشا، ذرے کو آفتاب، آفتاب کو ذرہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، دنیا اور آخرت کی عیش اور خوشیاں چاہتے ہو، زندگی بہترین بسر کرنا چاہتے ہو، رب ذوالجلال کی قسم ہے صحیح مومن بن جاؤ، اس ایمان کا پھل بہت میٹھا ملے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ رب کا فرمان سنو، اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر و انثی، مرد ہو یا عورت، جو بھی ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہو مومن، اور وہ مومن ہو، فلنحینہ حیاتا طیبۃ، تو ہم اسے مقدس اور پاکیزہ، صاف اور ستھری، چین اور سکون کی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ کس کا کلام ہے یہ؟ بولو، جمن کا، شبراتی کا، ملے کا، واعظ کا، مولوی کا؟ نہ، یہ عرش والے رب کا کلام ہے، اس کا قرآن ہے، اس کا فرمان ہے کہ جو عمل صالح کریں گے، نیک عمل کریں گے اور صحیح ایماندار ہوں گے، مرد ہو یا عورت، اللہ انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ رسول کے فرمان کے مطابق ٹوٹا پھوٹا، اس سے اچھا بدلہ ہم آخرت میں انہیں عطا فرمائیں گے۔ دنیا بھی بن رہی ہے اور آخرت بھی، اور اس کی غداری کر کے دنیا بھی مٹ رہی ہے اور آخرت بھی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کافروں کے ہاتھوں مارے جائیں اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، کافر ہمیں مارے اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ یہاں جائیں اور اللہ کہہ دے تو تو مسلمان ہی نہیں تھا، تو ہم یہاں سے بھی گئے، اور بولو کیا ہوگا ہمارا حشر؟ اس لیے مسلمانوں اپنے ایمان کو درست کرو، اپنے ایمان کو صحیح کرو۔ سورہ النحل آیت نمبر 97 کی یہ آیت ہے۔ اسی طرح سے نمبر 3، اہل ایمان مومنین حقیقی کا اللہ تبارک تعالیٰ دفاع فرماتا ہے۔ کیسے دفاع؟ جو مومن ہوتے ہیں سچے پکے، اللہ ان کا دفاع فرماتا ہے۔ کیسے؟ ان کو اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، روک دیتا ہے، یا آ گئی ہے، ایمان کی وجہ سے اللہ اس کو آسان کر دیتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کافر اس کے اوپر حملہ کرنے والا ہے، اللہ اس کو وہیں اندھا کر دیتا ہے، وہیں دفاع فرماتا ہے مومنوں سے، صالحین سے اللہ دفاع فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ حج آیت نمبر 38، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ اپنے مومن بندوں کا دفاع کرتا ہے، دفاع کرتا ہے دشمنوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، ان سب کو مومنوں سے دور رکھتا ہے۔ آج ہم کاٹے پیٹے جا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں ایمان، بولو وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، رب فرما رہا ہے اکثر و بیشتر ایمان کے دعوے دار مشرک، شرک کر رہے ہیں۔
پھر کہاں سے یہ ہو؟ میرے عزیزو، عزت و منزلت بھی یہی ایمان کا ثمرہ ہے، ایمان کے بدولت عزت و منزلت ملتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم غم نہ کرو، فکر نہ کرو، مسلمانوں، مومنوں، تم ہی سربلند ہو کے رہو گے، عزت تمہیں ملے گی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 139۔ اسی طرح روزیوں کا سرچشمہ، خیرات و برکات، رب کی رحمتوں کا سرچشمہ کہاں ہے؟ ایمان کے اندر ہے۔ ایمان کا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ روزیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 96، کہ اگر یہ بستی والے اللہ کے اوپر ایمان لاتے، اللہ سے ڈرتے، تقوی اختیار کرتے، برائیوں سے بچتے، اللہ فرماتا ہے ہم آسمان سے روزیوں کے دہانے کھول دیتے اور زمینوں کے سینے کھول دیتے ان کے لیے۔ ایک چھوٹا سا کام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے سرزمین سعودی عربیہ پہ کیا، ایک توحید کے نعرے کو بلند کیا، شرک کے مظاہر اور اس کے نشانات مٹائے۔ اسی مملکت سعودی عربیہ سے توحید کا غلبہ ہے، سنت رسول کا غلغلہ ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ گولڈ، بلیک گولڈ زمین سے نکل رہا ہے۔ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا ہے؟ بولو، نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا ہے؟ بلیک گولڈ پٹرول نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا ہے؟ یہ کیلوں کے چھلکے چاٹنے والے، ان کے باپ دادا ہندوستان بر صغیر جا جا کر کے سوکھی روٹیاں بوریوں میں بھر بھر کشتیوں سے لا کر بھگو کر اپنے بچوں کو کھلانے والی یہ قوم ہے۔ جب تک گنبد اور کبے پوجتی رہی تب تک غربت کا عالم یہ تھا کہ حاجیوں کے تھیلے اور حاجیوں کی جیبیں کاٹتے تھے یہی عرب۔ لیکن جب اللہ کے فضل و کرم سے، محمد بن عبد الوہاب کی دعوت سے یہی لوگ توحید و سنت سے آشنا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا غلبہ کیا اور سنت کو غالب کیا، رب ذوالجلال نے نعمتوں کے خزانے کھولے ہیں کہ نہیں کھولے ہیں؟ بولو، امن ہے کہ نہیں ہے؟ چین ہے کہ نہیں ہے؟ بینک میں تھیلے بھر کے نوٹیں لے آؤ، کوئی پوچھنے والا ہے؟ تمہیں تو بینک کا ملازم ہی لٹا دے گا۔ ہمارے یہاں تم بینک سے روپیہ لے کے چلو، راستے میں تمہیں 10 کے لیے تمہارا خون کر دے گا۔ دکانوں کو تم صرف پردے گرا کے چلے جاتے ہو اور نماز پڑھ کے آتے ہو، کوئی ایک حبہ چھوتا ہے؟ کہاں ہے یہ امن؟ کہاں ہے یہ سکون؟ یہ اسی توحید کی بدولت ہے۔ مسلمانوں، دنیا کے سامنے ایک تجربہ، مشاہداتی نمونہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ اے اسلامی ملکوں کے سربراہوں، اے بادشاہوں، اے حکمرانوں، سعودی عربیہ کو گائیڈ آئیڈیل بنا کر یہاں بھی توحید کے غلغلے کرو اور پھر آرام سے چادر تان کے سو، تمہیں کوئی پوچھنے والا؟ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کون؟ اللہ کرے گا۔ لیکن دل ہو تو سمجھیں، آنکھ ہو تو دیکھیں، کان ہو تو سنیں۔ مشرک تو جانور ہوتا ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ کیا کیا بتائیں ہم؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرو، تمہارے لیے روزیوں کے ایسے راستے بنائے گا اور ان راہوں سے تمہیں روزیاں عطا فرمائے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ روزی کہاں سے آ رہی ہے۔ کس کی بدولت؟ بولو، یہ ایمان کا ثمرہ ہے، یہ ایمان کا پھل ہے۔ سورہ الطلاق آیت نمبر 3۔ اللہ مومنوں کا دوست ہوتا ہے اور مومن اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور جو اللہ جس کو اپنا دوست بنا لے اس کا کیا کہنا؟ اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ مومنوں کا دوست ہے اور انہیں ظلمتوں سے نکال کر روشنی عطا فرماتا ہے۔ تو مومنوں، سب مومن اللہ کے دوست ہیں، سب مومن اللہ کے دوست ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ایمان کے ثمرات ہیں، برکات ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، صحیح مومن بنو۔ پورا قرآن بھرا ہے، اٹھا کر کے دیکھو کہ اللہ غلبہ، سلطنت، روزی، آشائش، نعمت، جنت، حوریں، سب کچھ واللہ تم صحیح مومن بن جاؤ، ہوائیں، فضائیں، گھٹائیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، سب کچھ تمہارے فرما رواں، تمہارے فرما بردار بن جائیں گے۔ تم اشارہ کرو گے، تمہارے پیچھے پیچھے سب چلیں گے، لیکن تم صحیح مومن بن جاؤ۔ اللہ ہم سب کو ان ثمرات اور ان برکات کے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سچا پکا مومن بنائے اور ہم سب کو ہمارے دلوں کے اندر صحیح ایمان عطا فرمائے، جو زبان سے اقرار ہو، دل میں تصدیق ہو، عمل سے اس کا اظہار ہو۔ اللہ ہم
हमारी सफ़ों में इत्तिहाद अता फरमाए और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक भाई ने सवाल किया है कि मौलाना या मौलवी के क्या माने हैं, कौन सा लफ्ज़ अपने आलिम के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। बहरहाल मौलाना मौलवी कोई हर्ज नहीं है, आमतौर पर लोग कहते हैं नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये मौलाना के माने रहनुमा के हैं, रहबर के हैं, इसलिए को कह सकते हैं, कोई हर्ज इसमें नहीं है। हमारे आलिम कहते हैं कि जो कलमा पढ़ लिया वो ज़रूर एक दिन जहन्नम से निकाला जाएगा। क्या कलमा पढ़ लेना जन्नत की दलील है? अगर दलील न होती तो आप अपने चचा अबू तालिब से बात न कहते कि मेरे कान में धीरे से पढ़ लो कलमा, मैं अल्लाह के यहाँ आपके लिए हुज्जत बनूंगा, खा वो कितना भी बड़ा गुनाह किया हो, कलमा की बरकत से जहन्नम से ज़रूर निकाला जाएगा। क्या ये बात सही है? बेशक कलमे की ये फजीलत है, लेकिन कलमा पढ़ने का मतलब क्या है? कलमा पढ़ने तो वाजपेयी जी से भी कलमा पढ़वा लीजिए आप, जनाब बाल ठाकरे भी पढ़ लेंगे, बिल क्लिंटन भी कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेंगे, वो ला इलाहा तो कहते ही हैं, लेकिन फिर भी शिर्क करते हैं। तो कलमा पढ़ना ये नहीं कि जुबान से कह दिया। इकबाल कहते हैं जुबान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, जुबान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो नज़र जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे भाइयों, जुबान से कलमा कहना काफ़ी नहीं है। और जहाँ तक अबू तालिब की बात है, वो उनकी खुसूसियत अलग थी। अबू तालिब ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, आज ये कलमा पढ़ पढ़ कर लोगों को जन्नत की टिकटें देने वाले ऐसा कर सकते हैं? तो वो एक खुसूसी चीज़ है, वो उनके लिए है, वरना अल्लाह के हबीब ने उसके बाद तो किसी से नहीं कहा कि मेरे कान में कलमा पढ़ लो, बकिया जाओ जो भी करना है करो, कोई बात नहीं, तुम जन्नत में हम तुम्हें बख्शवा लेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके बाद? कोई बताए, कोई मिसाल पेश करे? तो ये है असल मसला। अल्लाह आपको ज़ाय खैर दे। एक भाई ने पूछा है कि माँ बाप घर में झगड़ा फसाद में मुब्तला रहते हैं, हम उनकी रहनुमाई नहीं करते, सच बात कहो तो मानने के लिए भी तैयार नहीं, बताइए उनके साथ क्या सलूक करें? आप उनके साथ अच्छा सलूक करें, अपने तई उनके फरमाबरदार बने। वो अगर गलत बातों का हुक्म दें उसको ना मानें, आप उन्हें नसीहत करते रहें, उनको उनके हाल पे छोड़ दें, उनके लिए दुआ करें। उनसे लड़ाई फड्डा, उनको मार पीट, उनसे बाइकाट हराम है, भले वो काफिर हैं, मुशरिक हैं, कोई भी, ठीक है? आपका फर्ज यह है कि बहैसियत बेटा आप माँ और बाप की खिदमत करें हत्तल इम्कान, बस। क्या दीन के अंदर हर बात की दलील है? अगर हर बात की दलील ना मिले तो फिर क्या करना है? हर बात की दलील दीन के अंदर मौजूद है, अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई है ना। ना मिले तो हमारे अकल का, हमारे दिमाग की खता और गलती है, अल्लाह और उसके रसूल की गलती। अब आपसे कोई पूछे भैंस खाने की क्या दलील है? हाँ, फट से पूछते हैं कि भैंस खाने की क्या दलील है कुरान में, हदीस में? तो उनसे कहो यही दलील है कि इसके हराम होने की कोई दलील नहीं है। इसके हराम होने की, तुम बताओ, हराम है तो बताओ, है कि नहीं? हाँ, जितनी भी हराम चीजें थी अल्लाह ने सबको क्या कर दिया है? बोलो, बयान कर दिया है। अब जो हलाल है अल्लाह ने उसका जिक्र, रसूल ने उसका जिक्र, इसका मतलब यह है कि हलाल है। कलमा एक है या साथ है? भाई कलमा एक है, हम एक हैं, अल्लाह एक है, कलमा भी कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नंबर 6, हनफी हजरात हमें गैर मुक़ल्लिद कहते हैं, इसका क्या जवाब है? ओह हो, कहाँ आप ले आए यहाँ पे? उन गैर मुक़ल्लिद कहते हैं, उनका यही जवाब है कि रात का उल्टा बेरात नहीं होता, मुक़ल्लिद का उल्टा गैर मुक़ल्लिद नहीं होता, मुक़ल्लिद का उल्टा मुत्तबे होता है, मुहक्किक होता है। मुक़ल्लिद कहते हैं जाहिल को, मुक़ल्लिद किसको कहते हैं? अहमक और गबी और जाहिल को मुक़ल्लिद कहते हैं, और वही लोग तक़लीद करते हैं। लेकिन जाहिल का उल्टा गैर जाहिल नहीं होता, जाहिल का उल्टा आकिल होता है, आलिम होता है। तो मुक़ल्लिद का उल्टा गैर मुक़ल्लिद नहीं होता, मुक़ल्लिद का उल्टा मुत्तबे होता है, नबी की इत्तिबा करने वाला। ये उसको जवाब दे दें आप। हमारे मुल्कों में यानी हिंदुस्तान में बड़ी और छोटी ज़ात का तासुब और लड़ाई झगड़े हैं, क्या कुरान हदीस की रोशनी में ने दें? बड़ी ज़ात और छोटी ज़ात का ये ज़्यादातर काफिरों में है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमानों में नहीं है। काफिरों में तो भाई भाई एक गिलास में पानी नहीं पीता, लेकिन मुसलमानों में ठीक है, बड़ी छोटी जात लोगों ने बनाई है, हालांकि ये जाहिलियत है, लेकिन खाना वाना आपस में खाते हैं, पीते हैं, एक दूसरे के गिलास में, बर्तन में। अभी ये जहालत नहीं आई है मुसलमानों में। हाँ, शादी ब्याह जब होते हैं तो वहां हमारी माओ बहनों की नाकें जरा ऊंची हो जाती हैं, मर्द बेचारा उतना नहीं सोचता, लेकिन हमारी माएँ बहनें, बुढ़िया दादी वगैरह, हे कौन से खानदान की लड़की है,
کون سے خاندان کو فلانے میں شادی نہیں کریں گے, ہمارے خاندان میں یہ ہے کہ نہیں. عورتیں زیادہ نخرے بگھارتی ہیں, ورنہ الحمدللہ دھیرے دھیرے اب مسلمانوں بھی یہ کم ہو رہا ہے, اور اللہ کرے یہ جڑ کٹ جائے اور مسلمان صحیح راہ پہ ہیں. اللہ جزائے خیر. ایک بزرگ صاحب علم, قاری اور پرہیزگار شخص ہندوستان میں ہیں جو ہر نفل نماز اور ہر سنتیں ادا کرتے ہیں. خبر ملی ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کئی مرتبہ خواب میں دیدار کیا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا دیدار مسلمان کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے, اللہ کے نبی کا دیدار ہو سکتا ہے, لیکن وہ دیدار جس کا ہو رہا ہے وہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے. نہیں, شیطان بھی آگے کہہ سکتا ہے کہ میں نبی ہوں, میں رسول ہوں. آپ نے دیکھا ہے رسول کو کہ آپ کہہ دیں کہ ہاں تو رسول نہیں ہے, رسول کوئی اور ہے؟ بولو. ارے جب شیطان صراحتاً آ کے کہہ سکتا میں اللہ ہوں, تو رسول ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کر سکتا؟ ہاں, نبی نے ہمارے فرمایا ہے میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. میری شکل, تو شکل اختیار نہیں کر سکتا. اگر کسی نے نبی کو آپ کے حلیہ مبارک کی طرح دیکھا ہے اور وہی شکل ہے جو سیرت طیبہ میں موجود ہے, تو اس کی خوش نصیبی ہے. اگر وہ نیک ہے تو خوش نصیبی سمجھے, برا ہے, غلط ہے, بدعقیدہ ہے, یہ نہیں کہ اپنے خیال میں بہت اچھا ہے, متقی پرہیزگار ہے, تو وہ سمجھے. متقی پرہیزگار ہونے کا میں نے بتایا مشرک بدعتی نہ ہو. یہ سب سے پہلی نشانی ہے کہ مشرک اور بدعتی دیکھے اگر ہے اور نبی کو دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی آئے ہیں تنبیہ کرنے کے لیے اور اس کو بتلانے کے لیے کہ تو ایسا نہ کر, صحیح راہ پہ آ, میری سنتوں کو کے اوپر عمل کر, ٹھیک ہے. اور اگر صحیح ہے اور آیا تو اس کے لیے خوش نصیبی ہے, چلو الحمدللہ. لیکن اس شکل میں دیکھا ہو جس شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ایسے نہیں کہ اپنے مولوی کی شکل میں دیکھ لیا کہا نبی ہے, یا چشمہ لگائے ہوئے ہیں. کیا لگائے ہوئے ہیں؟ بعض لوگوں نے ہاں ہمارے حضرت جی لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہم نے نبی کو دیکھا چشمہ لگائے ہوئے. ہمارے نبی اردو بول رہے ہیں, ہمارے نبی اردو بول رہے ہیں. کہا حضور آپ کو اردو کہاں سے آئی؟ کہا جب سے دارالعلوم کی بنیاد پڑی, جب سے مجھے وہاں کے اساتذہ نے اردو سکھا دی. ہم نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین, استغفر. ایسے ایسے خواب بیان ہو رہے ہیں. ایک صوفی اقبال مر گیا, اللہ اسے جو حساب لینا ہے لے, اس کا مدینے میں تھا. بہجت القلوب ایک کتاب لکھی زکریا صاحب کے نام, منامات بشائر. اس میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کشف ہوا. کیا ہوا؟ کشف کہ مجھے جوتا پہنا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر. ہم نے کہا بے حیا بے غیرت, تجھے نبی نظر بھی آیا تو جوتا پہنا رہا ہے؟ یہ بیان اپنا تقدس بیان کرنے کے لیے, اور لوگ باقاعدہ اس کو بیان کرتے ہیں تاکہ تم ہمیں مقدس سمجھو, بزرگ سمجھو. یہ سب اسی لیے بیان کرتے ہیں. یہ ریاکار, یہ شیطانی دھوکوں میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں, شیطان ان کو دھوکہ دے کے گمراہ کر رہا ہے. اللہ ایسے شیطانوں سے محفوظ رکھے. کیا جو آدمی پہلی بار عمرہ کرتا ہے تو کیا اس کو ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ پورے سر کا بال بنا ڈالے, بس سر کے تھوڑے بال؟ میرے بھائیوں, پہلی بار کرو یا 10 بار کرو, سر کا بال صاف کروانا افضل ہے. اللہ کے نبی نے دعا کیا ہے. البتہ اگر آپ افضل نہیں چاہتے ہیں تو آپ چھوٹے ہی کرا لیں, چاہے پہلی بار کریں چاہے 10ویں بار کریں. کیا نیک اعمال کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ تقدیر اللہ کے رسول فرماتے ہیں نیک اعمال سے نہیں, دعاؤں سے بدلتی ہے. لا يرد القدر الا الدعاء. میں جلدی کر رہا ہوں, بے فکر رہیں. آپ لوگوں کو بڑی جلدی ہے, کل جمعہ ہے, کوئی بات نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ غاز بذات خود مجموعہ دعا ہے, نماز بذات خود مجموعہ دعا ہے. مگر پاکستان میں بعض نماز مجموعی و اجتماعی طور پر دعا مانگتے ہیں. دعا عبادت کا مغز اور سنت, مگر سعودی عرب میں ایسا نہیں ہے. اس میں کون سا مسلک مانع ہے واضح کریں. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک مانع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد میں ہمارے یہاں جو اللہم آمین والی دعا چلتی ہے اور پھر بعد میں برحمتک یا الرحمن یا وہ الفاتحہ والی چلتی ہے, یہ سب بدعات اور خرافات ڈھکوسلا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے سلام پھیرو, اور سلام پھیر کے آپ مقتدیوں کی طرف چہرے مبارک کرتے تھے, اور پھر 3 دفعہ سبحان اللہ استغفر اللہ, پھر 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, اور اس کے بعد 1 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اس کا اللہم لا مانع لما اعطیت, اور پھر وہ دعائیں جو حدیث پاک سے ثابت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. یہی صحابہ کو پڑھاتے تھے, خود بھی پڑھتے تھے, صحابہ بھی پڑھتے تھے. لیکن جو ہمارے ہاں یہ سٹر پھٹر والی جو اللہم آمین, یہ سب بدعات اور خرافات ہیں. بے شک یہ غلط ہے. فلسطین میں سارے انبیاء کی قبریں ہیں, پر اس کے باوجود اس پر اتنا ظلم و تشدد ہے. کیوں؟ آپ ہمارے ہندوستان پاکستان بھائیوں کے مزاج کی درستی کریں تاکہ وہ سمجھیں. شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ ہمارے ہندوستان پاکستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے. نبیوں کی قبریں ہیں تو کیا ہوا, نبی اٹھ کے فلسطینیوں کو بچائیں گے ہیں؟